بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، جنت کی سردار خاتون جنت سیدہ فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات کے بعد امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پورے 10 سال تک کسی اور سے نکاح نہیں کیا۔ ان کے دل میں سیدہ کی جدائی کا صدمہ اور محبت اتنی گہری تھی کہ وہ کسی اور رشتے کا تصور بھی نہ کر سکی۔ لیکن پھر وقت کا تقاضا ہوا اور ان کے بھائی حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے بار بار عرض کیا کہ آپ نکاح فرما لیں تاکہ گھر میں سہارا ہو، بچوں کے لیے ایک ماں ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی حضرت عقیل سے فرمایا کہ اگر تم واقعی میرے لیے نکاح کرنا مناسب سمجھتے ہو تو ایسی عورت تلاش کرو جو نیک ہو، پاک باز ہو اور شجاع و بہادر ہو، یعنی ایسی عورت ہو جو شجاعت اور وفاداری میں بے مثال ہو۔ حضرت عقیل نے ایسی خاتون کی تلاش میں اپنے وقت کے مشہور قبیلے بنو کلاب کا انتخاب کیا۔ اس قبیلے کی عورتیں تیر اندازی، بہادری اور جرت میں اپنی مثال آپ تھیں۔ وہ خاتون جن کا انتخاب ہوا ان کا نام بھی فاطمہ تھا، لیکن بعد میں دنیا نے انہیں ام البنین کے لقب سے پہچانا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تعالی نے ام البنین کے بطن سے 4 بیٹے عطا فرمائے، اور دل دہلا دینے والی حقیقت یہ ہے کہ چاروں بیٹے میدان کربلا میں دین اسلام پر قربان ہو گئے۔ ان چاروں بیٹوں میں سے سب سے بڑے، سب سے بہادر، سب سے جری اور سب سے نڈر بیٹے کا نام عباس تھا، جنہیں آج دنیا غازی عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے جانتی ہے۔ حضرت عباس 4 شعبان المعظم 26 ہجری کو مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ ان کی ولادت کی خوشی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے پر نمایاں تھی، لیکن اس خوشی میں بھی آنکھیں بار بار نم ہوتی تھی۔ وہ اپنے بیٹے عباس کو اپنی گود میں اٹھا کر ان کے بازو چومتے اور پھر ان بازوؤں کو دیکھتے ہوئے آہیں بھرتے۔ ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا نے جب یہ منظر دیکھا تو حیران ہو گئی اور پوچھا، اے علی، آپ عباس کی بازو چوم کر کیوں آہیں بھرتے ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یہ وہ بازو ہے جو میرے بیٹے حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مدد میں قربان ہوں گے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ہاتھ ایک دن حق علم کو اٹھائیں گے، لیکن دشمن ان ہاتھوں کو کاٹ ڈالے گا۔ یہ سن کر ام البنین رضی اللہ تعالی عنہا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن انہوں نے کچھ نہیں کہا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ ان کا بیٹا صرف ان کا نہیں ہے، وہ اسلام کی راہ کا سپاہی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بچپن ہی سے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہم کے ساتھ تربیت پائی۔ بچپن میں بھی وہ ان دونوں کا ادب و احترام کچھ یوں کرتے کہ گویا وہ ان کے بھائی نہیں بلکہ ان کے غلام ہوں۔ اسی تربیت نے عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو وفاداری، ایثار اور قربانی کا پیکر بنا دیا۔ جب امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا، اس وقت حضرت عباس کی عمر صرف 14 سال تھی۔ ایک طرف باپ کی جدائی، دوسری طرف خاندان کی ذمہ داریاں، لیکن حضرت عباس نے تمام صدمات کو صبر کے ساتھ جھیلا۔ اپنے والد کا جنازہ رات کی تاریکی میں دفن کیا گیا تاکہ دشمن تدفین میں رکاوٹ نہ ڈال سکیں۔ یہی وہ دن تھا جب حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی آزمائش کا آغاز ہوا، اور پھر یہ آزمائشیں ایک کے بعد ایک آتی رہی۔ کچھ سال بعد وہ وقت بھی آیا جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو زہر دے کر شہید کیا گیا۔ دشمنوں نے نہ صرف ان کو شہید کیا بلکہ ان کے جنازے کو بھی بے ادبی کا نشانہ بنایا گیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا دل تڑپ اٹھا، غم و غصے کے طوفان میں ڈوب گیا، لیکن وہ جانتے تھے کہ یہ وقت صبر کا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کو فرمایا، عباس، ابھی لڑائی کا وقت نہیں ہے۔ حضرت عباس نے اپنے جذبات کو قابو میں رکھا، کیونکہ وہ اپنے امام کے حکم کے پابند تھے۔ یہی وہ وفا تھی جو عباس کو تمام لوگوں سے ممتاز بناتی ہے۔ حضرت عباس کی شادی عبداللہ بن عباس کی بیٹی لبابہ سے ہوئی۔ اس نکاح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں 2 بیٹے عطا کیے، عبید اللہ اور فضل۔ لیکن حضرت عباس کی زندگی کا مقصد صرف خاندان بنانا نہیں تھا،
بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی حفاظت اور اسلام کی سربلندی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ہر وقت امام حسین کے شانہ بشانہ رہتے اور ان کی جان کو اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کربلا کی جانب روانہ ہوئے تو حضرت عباس ہر لمحہ ان کے ساتھ رہتے۔ وہ صرف بھائی نہیں تھے بلکہ ایک سپاہی، ایک خادم، ایک محافظ تھے۔ حضرت عباس نے ہمیشہ اپنے آپ کو غلام کہہ کر پیش کیا، بھائی نہیں۔ جب دشمن نے کربلا میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا محاصرہ کیا تو سب جانتے تھے کہ حضرت عباس جب تک زندہ ہے خیموں کی طرف کوئی بڑھ نہیں سکتا۔ ابن زیاد بھی اس حقیقت کو جانتا تھا، یہی وجہ تھی کہ اس نے شمر لعین کو ایک چالاکی سے عباس کے پاس بھیجا۔ شمر نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا، میں ابن زیاد کی طرف سے تمہارے لیے امان نامہ لے کر آیا ہوں، تم اور تمہارے بھائی اگر چاہو تو اس جنگ سے نکل سکتے ہو۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ انہوں نے غصے میں آ کر وہ امان نامہ پھاڑ کر پھینک دیا اور فرمایا، تم نے سمجھا کہ میں نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وفائی کر دوں؟ اگر تم میں ہمت ہے تو آؤ اور مجھ سے میدان میں آ کر مقابلہ کرو۔ حضرت عباس نے ایک ہی جملے میں اپنے کردار، غیرت اور وفا کا جو مظاہرہ کیا وہ رہتی دنیا تک یاد رکھا جائے گا۔ کربلا کی شدت بڑھتی جا رہی تھی، پیاس کی شدت نے خیموں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس وقت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی، چھوٹی سی بچی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا پانی کا مشکیزہ لے کر حضرت عباس کے پاس آئی۔ انہوں نے کہا، چچا عباس، میرا چھوٹا بھائی اصغر 3 دن سے پیاسا ہے۔ یہ سننا تھا کہ حضرت عباس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے بی بی سکینہ کی طرف دیکھا اور کہا، بیٹی اپنے بابا سے کہو کہ میں آپ کے لیے پانی لے کر آؤں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کا ہاتھ تھام کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے کر جاتی ہے اور فرماتی ہے، بابا چچا کو اجازت دے دیں کہ وہ ہمارے لیے پانی لائیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عباس کے چہرے کو دیکھا، ایک آہ بھری اور فرمایا، عباس میری بہن زینب سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے دیں تو تم جا سکتے ہو۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بی بی سکینہ کا مشکیزہ لے کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے کے پاس پہنچی۔ حضرت زینب نے جب ننھی سکینہ کی معصوم آنکھوں میں التجا دیکھی تو خود پر قابو نہ رکھ سکی۔ انہوں نے آنکھیں بند کی اور کہا، میرے بابا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے وصیت کی تھی کہ زینب صبر کو دامن سے نہ چھوڑنا، لیکن اگر عباس جیسا شیر بائی ساتھ ہو تو کوئی زینب کو قیدی کیسے بنا سکتا ہے؟ عباس جاؤ، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گھوڑے پر سوار ہوئے، ایک ہاتھ میں علم اٹھایا، دوسرے ہاتھ میں مشکیزہ تھاما اور نہر فرات کی طرف بڑھنے لگے۔ تاریخ طبری کے مطابق اس وقت عمرو بن حجاج 500 یزیدی سپاہیوں کے ساتھ دریا پر پہرا دے رہا تھا۔ کربلا کا صحرا تپ رہا تھا، سورج آگ برسا رہا تھا۔ جب پہرے داروں نے ایک شاہسوار کو ننگی تلوار کے ساتھ نہر کی طرف بڑھتے دیکھا تو یزیدی لشکر میں کھلبلی مچ گئی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ کوئی عام مجاہد نہیں، یہ عباس ہے، شیر علی، دلیر ام البنین، وہ جس کے بازوؤں کو علی رضی اللہ تعالی عنہ نے چوم کر رویا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے تلوار سے حملہ کیا اور تاریخ گواہ ہے کہ انہوں نے 133 یزیدیوں کو کاٹ کر رکھ دیا تھا، باقی سپاہی بھاگ گئی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نہر تک پہنچ چکے تھے۔ دریا کے کنارے پہنچ کر حضرت عباس نے اپنا علم گاڑا، مشکیزہ پانی سے بھرا اور پھر خود پانی لینے کے لیے ایک چلو بھرا۔ جیسے ہی پانی لبوں تک آیا، دل میں خیال آیا، میرے آقا حسین، میرے چھوٹے بھائی علی اصغر، میری بیٹی جیسی سکینہ سب پیاسے ہیں اور میں پانی پی لوں۔ یہ سوچ آتے ہی حضرت عباس نے وہ پانی زمین پر گرا دیا۔ اللہ اکبر! ایسی وفا، ایسی غیرت تاریخ میں کہیں اور نہیں ملتی۔ پھر انہوں نے چاہا کہ گھوڑے کو پانی پلا دیں، لیکن گھوڑا بھی وفادار نکلا، اس نے پانی نہ پیا۔ حضرت عباس مشکیزہ لے کر خیموں کی طرف روانہ ہوئے۔ مشکیزہ اب ان کے بازوؤں میں تھا،
لیکن دشمن چپ نہ بیٹھا، پیچھے سے ایک تیر آ کر ان کے کندھے پر لگا۔ درد کی شدت کے باوجود وہ گھوڑے کو تیز دوڑاتے رہے۔ یزیدیوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا۔ عمروں نے حکم دیا، اس پانی کو خیموں تک نہیں پہنچنے دینا، اگر پانی پہنچ گیا تو حسین اور ان کے ساتھیوں کا حوصلہ اور طاقت بڑھ جائے گی۔ ایک بدبخت نے چھپ کر وار کیا اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بازو قلم ہو گیا۔ مشکیزہ دوسرے ہاتھ میں پکڑ لیا۔ دشمن نے دوسرا وار کیا، دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ حضرت عباس نے مشکیزہ منہ سے تھام لیا، لیکن دشمن کے تیروں نے مشکیزے کو بھی چھید دیا اور پانی زمین پر بہہ گیا۔ جب پانی بہا تو حضرت عباس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ گھوڑے سے زمین پر گر پڑے، جسم تیروں سے زخمی تھا، خون بہہ رہا تھا، لیکن زبان پر ایک ہی فقرہ تھا، یا حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ ادھر خیمے میں امام حسین کو محسوس ہوا کہ ان کا بھائی زمین پر گر گیا ہے۔ وہ دوڑتے دوڑتے حضرت عباس کے قریب پہنچے اور ان کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ حضرت عباس نے آنکھیں کھولی، امام حسین کا چہرہ دیکھا اور کہا، بھیا مجھے معاف کر دیجئے، میں سکینہ کے لیے پانی نہ لا سکا۔ یہ پہلا موقع تھا جب حضرت عباس نے امام حسین کو بھیا کہہ کر پکارا، ورنہ ہمیشہ آقا کہتے تھے۔ یہ کہتے ہی حضرت عباس نے جان آفرین کے سپرد کر دی۔ امام حسین کی آنکھوں سے بے اختیار آنسو جاری ہو گئے۔ عباس کا سر نیزے پر نہ ٹک سکا، تمام شہادتیں ہو چکی، دشمن نے تمام سروں کو نیزوں پر چڑھا دیا، لیکن حضرت عباس کا سر نیزے پر ٹھہر ہی نہیں رہا تھا، بار بار گر جاتا تھا۔ یزیدی فوج پریشان ہو گئی۔ انہوں نے امام زین العابدین سے پوچھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ امام زین العابدین نے وہ تاریخی جملہ فرمایا، میرے چچا عباس نے زندگی میں کبھی میرے بابا حسین کے برابر ہونے کی کوشش نہ کی، تو اب مرنے کے بعد ان کا سر کیسے حسین کے برابر نیزے پر ٹھہر سکتا ہے؟ اللہ اکبر! وفاداری، ادب اور عشق کا ایسا منظر تاریخ نے کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ 11 محرم کو عمر بن سعد نے اپنے ان ساتھیوں کو دفن کر دیا جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، لیکن اہل بیت کے 72 پاکیزہ شہداء کے جسد مبارک بے گور و کفن صحرا میں چھوڑ دیے گئے، سر نیزوں پر رکھ دیے گئے۔ اہل بیت کے اہل خانہ، بیٹیاں، بہنیں، بیویاں قیدی بنائی گئی۔ جن کے سر تاج نبوت تھا، اب ان کے سروں پر خاک اڑ رہی تھی۔ یزیدی فوج ان مقدس ہستیوں کو کوفہ لے جا رہی تھی۔ قافلے کی حالت انتہائی افسوسناک تھی۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ بیماری سے نڈھال، ہاتھ بندھے، اونٹ پر سوار، اور خواتین بے پردہ اونٹوں پر بغیر کجاوے کی تھی۔ راستے میں ایک جگہ یزیدی فوج نے آرام کے لیے قافلہ روکا۔ تب ایک سپاہی حضرت رباب رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف بڑھا۔ حضرت زینب کی غیرت جوش میں آئی اور اس کے ہاتھ سے تلوار چھین کر پہلے اس کا ہاتھ کاٹا، پھر گردن اڑا دی۔ کئی لمحوں تک لشکر میں خاموشی چھا گئی۔ پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے ایسا خطبہ دیا جس نے کوفہ کے لوگوں کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ انہوں نے کہا، اے کوفیو، تم نے میرے بھائی کو بلایا، بیعت کی اور پھر دشمنوں کے سامنے چپ رہے، اللہ تمہیں اس غداری پر معاف نہ کرے۔ حضرت عباس اور دیگر شہداء کی شہادت کے بعد کربلا کے میدان میں صرف لاشیں رہ گئی۔ اہل بیت کے خیمے جلائے جا چکے تھے، عورتوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھی، اور اہل بیت کے لخت جگر امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کو قید کر لیا گیا تھا۔ ان کے ہاتھ رسیوں سے جکڑے گئے۔ وہ شدید بیمار تھے، چلنے کی طاقت نہیں تھی، لیکن شمر جیسے ظالم کو کوئی رحم نہ آیا۔ قافلے کو کوفہ لے جایا گیا۔ راستے میں لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اپنے گھروں سے نکلے۔ جن ہستیوں کو فرشتے سلام کرتے تھے، انہیں کوفہ کے بازاروں میں اس طرح گھمایا جا رہا تھا جیسے کوئی جنگی قیدی ہو۔ کوفہ میں اسیران کربلا کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ایک تشت میں رکھ کر پیش کیا گیا۔ اس درندہ صفت حاکم کے چہرے پر کوئی ندامت نہ تھی۔ وہ فاتحانہ انداز میں بیٹھا تھا، جیسے کوئی جنگ جیت کر آیا ہو۔
حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا خاموش نہ رہی۔ انہوں نے ابن زیاد کے دربار میں کھڑے ہو کر ایسی گرجدار آواز میں خطبہ دیا کہ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ انہوں نے فرمایا، ابن زیاد، تو سمجھتا ہے کہ ہم رسوا ہو گئے؟ ہم تو سرخرو ہو گئے۔ ہم نے اپنے خون سے دین کی آبیاری کی ہے اور تو نے اپنی آخرت برباد کر لی۔ ابن زیاد کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے امام زین العابدین کو قتل کرنے کا حکم دیا، لیکن جیسے ہی سپاہی آگے بڑھا، حضرت زینب اپنے بیمار بھتیجے کے سامنے ڈھال بن گئی۔ اگر تو نے اسے قتل کیا تو پہلے مجھے قتل کرنا ہوگا۔ یہ منظر دیکھ کر ابن زیاد بھی رک گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک عورت کے قتل پر بغاوت بھڑک سکتی ہے۔ مجبور ہو کر اس نے امام زین العابدین کی جان بخش دی، مگر یزیدی ظلم ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ اسیران اہل بیت کو دمشق کی طرف روانہ کیا گیا۔ قافلے کی حالت نہایت دردناک تھی۔ سر نیزوں پر عورتیں بے چادر، بیمار بچے اور زخموں سے چور امام زین العابدین۔ جس وقت یہ قافلہ شام کے مختلف شہروں سے گزرتا، لوگ کھڑے ہو کر دیکھتے مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ راستے میں شام کے شہر حلب کے قریب ایک مقام پر قافلہ رکا۔ وہاں ایک راہب رہتا تھا۔ اس نے دیکھا کہ ایک سر مبارک نیزے پر ہے جس سے تازہ خون بہہ رہا ہے اور اس کے ارد گرد نور کا ہالہ ہے۔ اس نے پوچھا، یہ سر کس کا ہے؟ سپاہی بولے، حسین بن علی کا۔ راہب کانپ اٹھا، کہا، کیا وہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نہیں؟ جب جواب ہاں میں ملا تو راہب نے کہا، مجھے ایک رات کے لیے یہ سر دے دو، میں تمہیں سونا اور قیمتی تحفے دوں گا۔ سپاہیوں نے دنیا کی لالچ میں آ کر سر دے دیا۔ راہب نے ساری رات سر مبارک کے پاس عبادت کی، نور دیکھا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ جب اسیران کربلا دمشق پہنچے تو یزید نے شہر کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ لوگ خوشی منا رہے تھے جیسے کوئی بڑی کامیابی حاصل کی ہو۔ دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر ایک تشت میں رکھا گیا اور یزید جام شراب نوش کر رہا تھا۔ وہ کبھی شطرنج کھیلتا، کبھی سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف دیکھ کر طنز کرتا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو برزہ اسلمی نے اعتراض کیا تو یزید نے اسے دربار سے نکلوا دیا۔ حضرت زینب نے دربار کے بیچ کھڑے ہو کر جو خطبہ دیا وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا، اے یزید، تو سمجھتا ہے کہ تو جیت گیا؟ نہیں، تو ہار گیا۔ تو نے میرے بھائی کو شہید کر کے سمجھا کہ ہم مٹ گئے۔ خدا کی قسم، تو خود مٹ جائے گا اور ہمارا ذکر قیامت تک زندہ رہے گا۔ امام زین العابدین نے بھی دربار میں کھڑے ہو کر ایسی تقریر کی کہ یزید کی آنکھوں سے خوف ظاہر ہونے لگا۔ دربار میں شہزادیوں کو کھڑا کر کے رسوا کیا گیا۔ لوگوں نے تماشے دیکھے، لیکن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے انہی لمحوں میں اسلام کا علم بلند رکھا۔ انہوں نے لوگوں کو ان کے ضمیر سے جھنجھوڑا، ظالم حکومت کا چہرہ بے نقاب کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نواسوں کی بیویاں، بہنیں، بیٹیاں جنہیں عزت کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے تھی، انہیں گلیوں میں پھرایا گیا۔ 13 محرم کو قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آئی تو کربلا کا منظر دیکھ کر چیخ پڑی۔ انہوں نے اپنے مردوں کو بلایا اور شہداء کی لاشوں کو ایک گھڑ سوار کی رہنمائی میں دفن کیا۔ معتقدین کہتے ہیں کہ وہ گھڑ سوار خود امام زین العابدین تھے، جنہوں نے ہر شہید کی شناخت کروائی اور دفن کروایا۔ روایت کے مطابق جب ظلم کی انتہا ہو گئی تو شام میں بہت سے لوگ حضرت زینب اور امام زین العابدین کے خطبوں سے متاثر ہو گئے۔ یزید کو بھی کچھ سیاسی دباؤ محسوس ہوا۔ بالآخر اسیران اہل بیت کو مدینہ واپس جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن وہ واپسی کیا تھی جن کے ساتھ بھائی، شوہر، بیٹے اور چچا تھے؟ اب ان کے ساتھ صرف یادیں تھیں، درد تھا، سجدہ تھا، صبر تھا۔ محترم ناظرین، حضرت عباس کی وفا، حضرت زینب کا صبر، امام زین العابدین کا حلم اور شہدائی کربلا کا جذبہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ حق کے راستے پر چلنے کے لیے قربانی دینی پڑتی ہے۔ کربلا صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ یہ قیامت تک کے لیے ایمان والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں،
اے اللہ ہمیں صحابہ و اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں با ایمان رکھ اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما، آمین ثم آمین۔ اگر آپ یہاں تک ویڈیو دیکھ چکے ہیں تو کمنٹ میں صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں اور اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیے۔ اللہ حافظ۔